السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب امام مسجد تھا، بیٹیاں جوان تھیں مگر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ نہ آتا۔ ایک دن گاؤں کے سردار نے بیٹی کا ہاتھ مانگا تو خوشی خوشی اس کا نکاح کر دیا، مگر سردار مولوی کی اس بیٹی سے نہ ملنے دیتا، جب بھی جاتے کوئی بہانہ کر دیتا۔ بیٹی کی خاطر ایک دن مولوی صاحب کچھ لوگوں کو لے کر سردار کی حویلی پر جا پہنچا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو مولوی صاحب کا دل کٹ گیا، کیونکہ اس کی بیٹی تو۔ مولوی صاحب عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جلدی جلدی مسجد کو تالا لگا کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ سردیوں کی شدت ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ گھر جانے کا سوچ کر ہی ان کو سکون محسوس ہونے لگا۔ آج تو بیگم صاحبہ کو کہوں گا کہ مجھے گرم گرم پکوڑے اور چائے کا کپ بنا دیں، مزہ آ جائے گا، بچیاں بھی خوش ہو جائیں گی۔ ایسی چیزیں تو لڑکیوں کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ یہ سوچ کر مولوی صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان کو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اولاد کے نام پر اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دیں، مگر مولوی صاحب نے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے ہانک لگائی، بیگم صاحبہ کہاں ہو؟ بھائی آج اپنے ہاتھ کے گرما گرم پکوڑے اور چائے پلا دو، ہم باپ بیٹیوں کو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ مولوی صاحب کی آواز سنتے ہی ان کی بیوی تن فن کرتے کچن سے نکلی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اور بھی کوئی فرمائش ہے تو بتا دو، میں پوری کر دوں گی۔ تم نے گھر میں قارون کے خزانے دیے ہوئے ہیں بھائی، بہت پیسہ ہے، تو کیوں نہ فرمائشیں پوری کی جائیں۔ بہت دولت جمع کر لی نا تم نے ہمارے لیے، اور بیٹیوں کو تو خوب کہی، ان کو تو رہنے ہی دو، بس اپنا بتاؤ۔ ان کی اتنی فکر ہوتی تو آج ایسے ان کی زندگی میں مشکلات نہ پیدا کر رہے ہوتے۔ 1000 بار کہا مسجدوں کے چکر لگانے کے ساتھ کوئی کمائی دھندہ بھی کر لو، کوئی بہتر نوکری ہوگی تو 4 پیسے جمع ہوں گے۔ بچیاں جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکی، بلکہ بڑی کی تو شادی بھی طے ہو گئی، مگر تمہارے مزاج ہی نہیں ملے۔ اب دیکھو آج اس کے سسرال والے آئے، مہینے کے بعد شادی کا بول کر، اور یہ لمبی لسٹ جہیز کی تھما گئے۔ مجھے بتاؤ کہاں سے کریں گے یہ سامان برابر؟ میرا یہ سوچ سوچ کر سر پھٹا جا رہا ہے، اور تمہیں پکوڑوں کی پڑی ہے۔ مولوی صاحب کی بیوی تو گویا انگاروں پر لوٹ پھوٹ رہی تھی۔ طنز کے تیر برساتے ہوئے انہوں نے ایک پل بھی نہ دیکھا تھا کہ ان کی باتیں سن کر مولوی صاحب کا چہرہ ایک پل کو زرد پڑ گیا اور وہ بالکل چپکے ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں اپنے گھر کی بیوی بیٹیوں کی پرواہ نہیں تھی، انہیں اپنی بیوی بیٹیوں بچوں سے بہت پیار تھا، مگر وہ شروع سے مسجد کے امام تھے اور وہیں پر ان کا رزق بندھا تھا، اس لیے جو تھوڑا بہت ملتا ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ان کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، مگر یہ باتیں ان کی بیوی کی سمجھ میں نہ آتیں۔ اسے تو بس پیسہ چاہیے تھا۔ اس وقت بھی بیزار لہجے میں بولتی۔ اس نے لسٹ مولوی صاحب کے ہاتھ میں تھمائی تو لسٹ پر نظر پڑتے ہی مولوی صاحب کا دماغ جھنجھلا گیا۔ اٹھا، بیٹی کے سسرال والوں نے جہیز کے نام پر گھر کا سارا سامان ہی مانگ لیا تھا، واشنگ مشین، فریج، ٹی وی اور بھی نہ جانے کیا کیا کچھ۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کو غصہ آ گیا، بے اختیار بولے، کیسے لالچی اور کم ظرف لوگ ہیں۔ میں اپنی اتنی معصوم سلجھی ہوئی اور پیاری بیٹی ان کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی ان کو جہیز چاہیے، اور یہ انہوں نے تو پورا گھر کا سامان مانگ لیا ہے۔ ایسے کم ظرف لوگوں میں رشتہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لیں، اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، 1 چھوڑ 10 آ جائیں گے۔ واہ کیا خوب کہا آپ نے مولوی صاحب کہ رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں، اور کتنی آسانی سے بول دیا۔ یہ بولتے ہوئے ایک بار پلٹ کر اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف بھی دیکھ لیا ہوتا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ کتنی مشکلوں سے یہ رشتہ ہوا،
پہلے ہی ہم جیسے بھوکے ننگے لوگوں کے گھر کوئی آنا پسند نہیں کرتا۔ مشکل سے ایک رشتہ ہوا اور وہ بھی تم ختم کرنے کی بات کر رہے ہو۔ اگر اس کا بھی رشتہ ختم ہو گیا تو پھر یہ تینوں بیٹھی رہ جائیں گی۔ اپنی بیٹیوں کا بھی خیال کر لیا کرو۔ اور بچی اپنے منگیتر شاہ نواز کے نام سے منسوب ہو چکی ہے۔ رشتہ داروں اور محلے داروں کی موجودگی میں ان کی دعائے خیر بھی ہوئی۔ میری بچی نے نہ جانے کون سا خواب پال لیے اور تم کو اس کے جذبات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اور بیٹی کو تو چھوڑو، لوگوں کو کیا کہو گے کہ جہیز دینے کے پیچھے تم نے رشتہ ختم کر دیا؟ ہاں، ارے یہ کون سا پہلا سسرال ہے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا؟ آج کل تو ہر کوئی بیٹی کے ساتھ جہیز بھی لیتا ہے۔ انہوں نے ایسی انوکھی بات نہیں کر دی کہ تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے۔ الٹا لوگ باتیں بنائیں گے کہ بیٹیاں بیاہنے کی اوقات نہیں ہماری، اور ایک بار رشتہ ٹوٹ گیا نا تو بچے کی ذات پر سوالیہ نشان بن جائے گا۔ لوگ لڑکے یا لڑکے والوں میں عیب تلاش نہیں کرتے۔ تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر فٹ ہوگا، مگر مجھے بیٹیوں کی بہت زیادہ پرواہ ہے اور میں کسی بھی صورت اس کا رشتہ ختم نہیں ہونے دوں گی۔ تم بھی اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو اور یہ لسٹ سنبھال لو، اسی کے حساب سے پیسہ برابر کرنا ہے۔ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے بس ہر چیز برابر چاہیے ہے تاکہ میں آرام سکون سے اپنی بیٹی کو رخصت کر سکوں۔ بیوی کی بات سن کر مولوی صاحب نے بے اختیار اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا تو جو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی مولوی صاحب کو صاف نظر آ گئی۔ مولوی صاحب کے دل پر منو وزن آ کر گرا۔ وہ بے جان قدموں سے چلتے بیٹی کے پاس گئے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، پریشان مت ہونا بیٹی، میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی بے بس بھری آواز سن کر بیٹی کی بے اختیار سسکیاں بلند ہو گئیں اور وہ کہنے لگی، ابا جان، بھلے ہی آپ یہ رشتہ ختم کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ گھر تو کیا کسی بھی گھر آپ ہمارا رشتہ جوڑیں گے تو وہاں سے جہیز کی ڈیمانڈ ضرور ہوگی۔ کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے جو جہیز کا رخصت کرا کر لے جائے۔ اور آپ کب تک لوگوں سے لڑیں گے؟ ان کے ذہن بدلتے رہیں گے۔ آج کل لوگ ایسی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ بیٹی کی بات مولوی صاحب کے دل کو جا لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ بھلا لوگ کب کسی کی پریشانی، کسی کے جذبات سمجھتے ہیں؟ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے بولے، اچھا تم فکر مت کرو، میں کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بندوبست، میں تمہاری پھوپھو سے بات کرتا ہوں، وہ ضرور کوئی حل نکالے گی اس مسئلے کا۔ مولوی صاحب کی بات سن کر ان کی بیوی تنزیہ مسکرا کر بولی، تمہاری بہن کر ہی نہ دے تمہاری کوئی مدد؟ ارے وہ تو ہماری دشمن ہے، دشمن، ہمیشہ ہماری خوشیوں پر نظر رکھی۔ دیکھا نہیں تھا کیسے بچی کے رشتے کی بات چلتے ہی اس نے اپنے آوارہ نکمے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میری اتنی سلجھی ہوئی سگھڑ بچیاں بھلا اس کے بیٹے کے لائق کہاں ہیں، جو نہ تعلیم مکمل کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کمائی دھندا۔ مگر اسے اپنی بھتیجیوں سے پیار ہوتا تو وہ یہ بات سوچتی نہ، اور اب ویسے بھی پکی دشمن بنی بیٹھی ہوگی۔ اس لڑکی کی شادی کے لیے وہ کیوں تمہاری مدد کرے گی؟ بہت بھولے ہیں آپ۔ مولوی صاحب کی بیوی مسلسل زہر اگل رہی تھی، مگر مولوی صاحب نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور اپنی بہن کو فون ملا دی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے بہن اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ وہ منافق تھی۔ وہ بہت ہی مخلص اور سادہ مزاج، محبت برا دل رکھنے والی بہن تھی اور ہمیشہ اپنے بھائی جان کی فکر کی تھی۔ اس وقت بھی اپنے بھائی کی پریشانی کو دیکھ کر کہنے لگے، بھائی جان فکر کیوں کرتے ہیں؟
میں ہوں نا، بچی کے جہیز کی فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ اور بھابیاں بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ لوگ جہیز کے بغیر بیٹی کبھی نہیں بیاہتے اور نہ ہی ان کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ آپ ایسا کریں، رکشا چلا لیں۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی رکشا لیا ہے اپنے بیٹے کے لیے، مگر اس کا رکشا چلانے میں دل نہیں لگا۔ اس نے دوبارہ سے اپنی تعلیم شروع کر دی ہے۔ اب یہ رکشا میرے کس کام کا؟ بیچنے سے بہتر ہے کہ آپ کے کام آ جائے۔ آپ بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کر رکشا چلائیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور 2-3 مہینوں میں بچی کے جہیز کے پیسے برابر ہو جائیں گے۔ بہن کی بات سن کر مولوی صاحب بولے، یہی تو پریشانی ہے، 2-3 مہینے کا وقت نہیں، انہیں 1 مہینے کا کہا اور جہیز کی لسٹ بھی تھما ڈالی ہے۔ ایسے کم ظرف اور بے حس لوگوں کو میں کبھی منہ نہیں لگاتا، مگر معاملہ بیٹی کا ہے۔ میں اپنی بچی کو اپنی وجہ سے مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ ان کی بات پر بہن بولی، اچھا فکر نہیں کرے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا، اور اگر بچی کے سسرال والوں سے بات کر لی جائے تو ٹائم بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ امید ہے کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے گی۔ بہن سے بات کر کے مولوی صاحب کے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ انہوں نے فون بند کرتے ہی جتاتی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا تو وہ نظریں چرا گئی جو کہتی تھی کہ اس کی نند منافق ہے اور کبھی بھی ان کا بھلا نہیں چاہے گی۔ یہ باتیں کئی بار اس نے اپنی نند کے منہ پر بھی کی تھی، مگر وہ بھلی عورت تھی، بھابھی کی باتوں کو انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے اس وقت صرف اور صرف اپنے بھائی اور بھتیجیوں کی فکر کی تھی۔ اگلے دن سے مولوی صاحب نے رکشا چلانا شروع کر دیا۔ انہیں یہ سب بہت عجیب و غریب لگ رہا تھا، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ مسجد میں امام لگ گئے اور پھر ساری زندگی امامت کراتے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہے، گزار ڈالی۔ مگر آج بچیوں کی خاطر انہیں الگ سے محنت مزدوری بھی کرنا پڑ گئی تھی۔ مگر پھر یہی سوچا کہ محنت مزدوری کرنا تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند تھا، اور وہ خود بھی بہت محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اور پھر میری محنت کی وجہ سے اگر میری بچیوں کا مستقبل سنور جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو یہ پھر بھی حلال کمائی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے مولوی صاحب نے دن بھر مسجد میں امامت کے ساتھ ساتھ رکشا بھی چلایا، اور سارا دن ان کو جتنی سواریاں ملیں ان میں سے ایک دن کی دہاڑی 1000 روپیہ ہوگی۔ مگر مولوی صاحب کے لیے یہ بھی بہت بڑی رقم تھی۔ جوش و جذبات سے ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی اور وہ گھر پہنچے اور جیب سے 1000 روپے نکال کر بیوی کے ہاتھ پر رکھے تو وہ طنز کرتے ہوئے بولی، ان 1000 سے تم کون سا تیر مار لوگے؟ بہن کے مشورے پر عمل کر لیا، یہ نہ سوچا کہ اس کی معمولی ٹکوں میں تو ہمارا گھر کا خرچہ اٹھ جائے گا، بیٹی کا جہیز کیسے آئے گا؟ بیوی کی بات سن کر مولوی صاحب کا دل دکھ گیا۔ سوچنے لگے، کیسی عجیب عورت ہے، میں سارا دن خوار ہو کر آیا ہوں، مگر پھر بھی اس عورت کو میرا احساس نہیں۔ زندگی میں پہلی بار انہیں اپنی بیوی سے گلہ ہوا تھا، اور یہی بات وہ زبان پر بھی لے آئے۔ تم تو صدا کی ناشکری عورت ہو، کبھی بھی تم نے میرے ساتھ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ مجھے تو فکر ہے تمہارے سائے میں پروان چڑھی بچیاں بھی ناشکرا پن ہی سیکھی ہوں گی، اور جانے اگلے گھر جا کر یہ اپنے شوہروں کی کمائی پر گزارا کریں گی یا تمہاری خاطر زبان لڑا کے ساری زندگی اپنا اور اپنے خاوند کا خون جلائیں گی۔ خود ہی کہہ رہی تھی کہ کوئی ہاتھ پیر مارو، اب جب کام شروع کر دیا ہے تو بھی تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے۔ گھر کا خرچ پہلے جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دو، ان روپے کو سنبھال کر رکھو، روز کی اتنی دہاڑی لگتی رہی تو بھی اچھے خاصے پیسے برابر ہو جائیں گے۔ اور میری بہن
بالکل ٹھیک کہتی ہے، ہم بیٹی کے سسرال والوں سے بات کر لیں گے تو 1-2 مہینے کا وقت دے دیں گے۔ تم اگر گلے شکوے کرنے کی بجائے رب کی ذات پر بھروسہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے انتظامات اچھے سے ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب کی بات پر اس کی بیوی بھڑک کر بولی، خوب کہی، تم نے بات تو کر لیں گے، پتہ نہیں وہ لوگ مانتے بھی ہیں یا نہیں، اور یہ 1000 روپے روز کے کمانے سے مہینے کے اتنے پیسے نہیں بن رہے جتنے ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک فریج 60 سے 70 ہزار کا ملتا ہے، باقی کی چیزیں تو الگ ہیں، اور پھر شادی کے دنوں میں جو خرچہ ہوگا وہ بھی تو برابر کرنا ہے۔ یہ 1000 روپے کی دہاڑی سے ہم یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے، اور میری ناشکری کی بات کرتے ہو۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارتے اور ایک ایک چیز کو ترستے میں نے اپنا سر سفید کر لیا، جوانی برباد کر لی، کبھی زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ آج میری بچی کی شادی کے لیے اگر پریشان ہو گئی ہوں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور تم مجھے اتنا سنا رہے ہو اور یہ الزام بھی دے رہے ہو کہ میں نے تمہاری بیٹیوں کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی اور وہ سسرال میں جا کر تمہارا ناک کٹوا دیں گی۔ واہ، ساری زندگی کی اچھائی کا یہی صلہ ملنا تھا۔ مجھے اس سے تو اچھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ گزارا کرنے کی بجائے جوانی میں ہی اپنے بھائیوں کے گھر لوٹ جاتی، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مگر اب میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی ہوں۔ میرے بھائی ابھی زندہ و سلامت ہیں، وہ میری بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ لیں گے۔ تمہارے آسرے بیٹھی رہی تو تم میری طرح میری بچیوں کو بھی ایسے ہی ساری خواہشات اور زندگی کی خوشیوں سے محروم کر کے گھر میں بٹھائے بوڑھا کر دو گے، اور احساس کرنے کی بجائے الٹا انہی کو صبر کا درس دو گے، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور خود کا پتہ نہیں کہ بیٹیوں کا حق مار رہے ہو۔ انہی بچیوں کی وجہ سے اچھی زندگی کے لیے تمہیں میں کہتی تھی کہ کوئی کمائی کر لو، مگر تمہیں تو بس مسجد میں بیٹھ کر درس دینا اور کھانا کھانا آتا تھا۔ تمہیں گھر بار کی فکر تم نے کبھی کی ہی نہیں، الٹا مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ اب میں یہاں سے 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ مولوی صاحب کی بیوی تو جیسے انتظار میں بیٹھی تھی، بلا سانس لیے بولتی چلی گئی۔ اس کی باتیں مولوی صاحب کے دل کو بہت زیادہ دکھ پہنچا رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں ہمیشہ دین کے معاملے میں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بار کا بھی خیال رکھا ہوا تھا۔ ان کی بیوی شروع سے ہی بد زبان اور جھگڑالو تھی، مگر کبھی بھی مولوی صاحب نے اف تک نہیں کی کہ وہ اپنی بیوی کی ہر بات کو اس کی بے وقوفی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ بہت احترام سے پیش آتے۔ اور آج وہ عورت اسے اتنی باتیں سنا رہی تھی کہ 1 گلاس پانی کا بھی نہیں پوچھا تھا، حالانکہ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا گھر پہنچا تھا۔ اس عورت نے تو بڑھاپے کی خواری کا بھی احساس نہیں کیا تھا۔ انہی سوچوں کی وجہ سے مولوی صاحب کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ، تم اور اپنی بیٹیوں کو بھی لے جاؤ۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے تمہارے بھائی تم ماں بیٹیوں کو بھی کوئی باتیں تانے سنائے بغیر بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، مگر یہ بات تمہاری الٹی کھوپڑی میں نہیں سمائے گی۔ ٹھوکر لگنے کے بعد ہی تمہیں اس بات کا احساس ہوگا۔ اور بیٹھ کے کھانے کی کیا بات کی؟ تم نے چاہے مسجد کے ذریعے ہی صحیح، میں نے پھر بھی کمائی کی ہے، اور اسی کمائی سے میں نے اپنے بچیوں کو ضروری تعلیم بھی دلوائی اور گھر کا نظام بھی چلایا۔ مگر تم یہ باتیں کیوں سوچو گی کہ تم نے ہمیشہ صرف اپنا ہی سوچا ہے، مگر میں نے اپنے رب کے آگے سرخرو ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، اپنے رب کو بھی راضی کر لیا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے اخراجات بھی پورے کیے ہیں، اور ہمیشہ حلال کمایا ہے۔ مگر افسوس، حلال کمائی کھا کر بھی تو
اندر کا ناشکرا پن ختم نہیں ہوا۔ ہاں میاں، میں تو ہوں ہی نہ شکری عورت، کبھی اچھا نہیں سوچا، اور تمہاری اس حلال کمائی کا میں اچار ڈالوں گی جو موقع پر کام ہی نہ آئی ہو۔ حلال کمائی تھوڑی زیادہ کما لیتے تو آج ہمیں یہ تکلیف والے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا جا رہا ہے اور ابھی تک ہم جہیز کے نام پر ایک تنکا بھی نہیں خرید پائے۔ خیر، میں میکے جا رہی ہوں تو کوئی نہ کوئی بندوبست ہو ہی جائے گا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب کی بیوی ان سے لڑ جھگڑ کر اپنی بیٹیوں کو لے کر میکے جا بیٹھی۔ شروع کے دنوں میں تو مولوی صاحب بھی خاموش رہے اور انہوں نے پلٹ کر اپنی بیوی بیٹیوں کی خبر نہیں لی۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ ہی دنوں میں اس عورت کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا اور وہ واپس لوٹ کر آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ ماں بیٹیاں تو واپس نہیں آئیں۔ البتہ مولوی صاحب کو اب گھر کی تنہائی کاٹنے لگ گئی تھی۔ انہیں رہ رہ کر اپنی بیوی اور اس کے ساتھ گزرا وقت اور اپنے بیٹیوں کی یاد آتی تھی۔ غصہ کم ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ واقعی بے وقوف عورت تھی، کبھی صحیح غلط کی پہچان نہیں کر پائی۔ مگر میں تو سمجھدار تھا، کم عقل عورت کے ساتھ برابر کا مقابلہ کر کے بھلا مجھے کیا ملا؟ الٹا اس عمر میں اس عورت کو در بدر کیا، جوان بیٹیوں کو بھی پرائے در پر رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میں مرد تھا، مجھے ہی ذمہ داری اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی ہو، یہ سچ ہے، اس عورت نے ساری زندگی میرے ساتھ نبھا کیا۔ اب بیٹی کے لیے وہ بے تحاشا پریشان ہو گئی تھی اور کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ بولنے لگی، تو مجھے اس کا احساس کر لینا چاہیے تھا، اور بجائے سخت سنانے کے میں اس کو حوصلہ اور تسلیاں دیتا تو شاید اس کی بھی پریشانی کچھ کم ہو جاتی۔ دن بدن مولوی صاحب شدید شرمندگی اور پریشانی میں گھرتے چلے جا رہے تھے، اور پھر ان کی بہن نے بھی انہیں احساس دلا دیا، بھائی جان یہ غلط ہے، ساری زندگی صبر کا مظاہرہ کیا، اب جب بچے کی شادی سر پر تھی تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے گا۔ لوگ باتیں بنائیں گے، اور بیٹی کا بھی تو کتنا دل برا ہوا ہوگا کہ باپ نے گھر سے باعزت رخصت کرنے کی بجائے ماموں کے گھر بھیج دیا۔ بہن کی باتوں پر مولوی صاحب نے مزید شرمندگی میں گھر گئے۔ وہ صبح ہی صبح رکشے میں سوار ہو کر اپنی بیٹیوں کو لینے چلے گئے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بہت پیار محبت سے منائیں گے، وہ ضرور مان جائے گی اور بیٹیوں سے بھی معافی مانگیں گے کہ ان کا بھی تو دل دکھایا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے مولوی صاحب نے گھر کا دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے بڑے سالے نے دروازہ کھولا تو مولوی صاحب کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو گئے تھے، اور نہایت بدتمیزی والے لہجے میں بولا، جی فرمائیں مولوی صاحب، یہاں کیسے آنا ہوا؟ کون سی ضرورت آپ کو ہمارے در پر لے آئی ہے؟ سالے کا لہجہ اور باتیں بہت کڑوی کسیلی تھی، مگر مولوی صاحب پی گئے۔ ظاہر ہے اس عمر میں بہن در پر آ بیٹھی تھی، غصہ تو بنتا تھا۔ دھیمے لہجے میں بولے، میں اپنے عمل پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور اپنی بیوی بیٹیوں کو لینے آیا ہوں۔ وہ میری ذمہ داریاں ہیں اور ان کی ذمہ داریاں پورا کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میری بیوی بچیوں کو بھیج دیں۔ بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو اپنی بیوی بیٹیوں کا کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہیں، حالانکہ ساری زندگی تو آپ نے ایک بھی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہماری بہن کی زندگی تباہ و برباد کر ڈالی، ساری زندگی وہ بیچاری خوشیوں کو ترستی رہ گئی۔ کہا بھی تھا ابا جی کو کہ مولوی صاحب کو بیٹی کا ہاتھ سونپنا گھاٹے کا سودا ہے، یہ اللہ والے بس اللہ اللہ کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مگر ابا جی نے میری ایک نہ سنی، اور ان کی ضد کا انجام ہماری بہن نے بھگتا ہے۔ مولوی صاحب جو نہایت تحمل سے ان کی باتیں سن رہے تھے، ان باتوں پر انہیں بھی غصہ آیا۔ کہنے لگے، کون سی خوشیوں سے محروم کر دیا؟ ساری زندگی حلال کمایا
اور ان کی ضروریات پوری کی۔ پہلے وہ کب تمہارے در پر آ کر بیٹھی ہے جو تم ایسی ویسی باتیں سنا رہے ہو؟ ان کو بھیج دو، میں لینے آیا ہوں۔ اگر نہیں بھیجنا تو اپنی بہن کو بٹھاؤ، بیٹیاں میری ہیں، میں انہیں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، میں انہیں تمہارے گھر پر نہیں چھوڑ سکتا۔ مولوی صاحب کی بات سن کر ان کے سالے کو چپ لگ گئی۔ یہ سچ تھا، جیسے بھی صحیح ان کی بہن اپنے گھر عزت سے رہی، اور اب بہنوئی سے زیادہ ضد لگانے کا مطلب ساری زندگی بہن بھانجیوں کو اپنے در پر بٹھانا، اور اتنا بڑا دل نہ تھا ان کا، نہ ان کی بیگمات کا، اور تبھی نہ چاہتے ہوئے مولوی صاحب کو گھر کے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ بھی سر جھٹک کر آگے بڑھے، حالانکہ اندر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ مزید اپنی بیٹیوں کو یہاں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ سالے کے رویے سے انہیں خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ چند دن انہیں اپنے یہاں بٹھائے رکھنے سے انہیں کتنی زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اور اس تکلیف کا اظہار وہ مولوی صاحب کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ مولوی صاحب کو سامنے دیکھ کر ان کی بیوی کچھ پل کو تو گڑبڑا سی گئی، پھر تڑک کر بولی، اب کیا لینے آئے ہو؟ رہتے نہ اپنے گھر اکیلے، میں تو ناشکری عورت ہوں۔ مولوی صاحب نے ان کی یہ بات نظر انداز کی اور بولے، میں تمہیں اور اپنی بچیوں کو لینے آیا ہوں، مگر تمہارا بھائی تو ایک ہی ضد لگائے بیٹھا ہے کہ اب اپنی بہن کو میرے ہاتھوں میں نہیں بھیجے گا۔ تو چلو تم بہن بھائیوں کی مرضی، مگر میں اپنی بیٹیوں کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ مولوی صاحب کی آواز سن کر ان کی بیٹیاں دوڑی چلی آئیں، اور وہ بھی اپنے باپ کو بہت یاد کر رہی تھیں۔ پرائے گھر میں بھی ان کا جی گھبرا سا گیا تھا۔ تبھی اپنی بچیوں کو دیکھ کر مولوی صاحب چونک سے گئے۔ ان کی منجھلی بیٹی ان سے ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کچھ گھبرا گئی، بولی، ہاں تو ظاہر ہے بچیاں جوان ہو چکی ہیں، مجھے ان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ بڑی کے سسرال والوں نے تو صاف دو ٹوک کہہ دیا کہ مہینے کے بعد ہی پورے جہیز کے ساتھ اسے رخصت کرا کر لے جائیں گے، مگر خدا کا شکر ہے کہ یہاں آنے کے بعد گاؤں کے چودھری صاحب نے دوسری والی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، تو میں بھی انکار نہیں کیا اور سادگی سے نکاح کر کے بچی کو رخصت کر دیا۔ بھلا ہو ان لوگوں کا، انہوں نے جہیز کے نام پر ایک تنکا بھی نہیں لیا۔ بیوی کی بات سن کر مولوی صاحب کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ بڑی بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور پھر بھڑک کر بولے، کس سے پوچھ کر تم نے میری بیٹی کا نکاح کیا ہے؟ میں باپ ہوں، تم ان کا مجھ سے پوچھنا اور مجھے بتانا بھی گوارا نہ کیا، اور چپ چپاتے میری بچی کو رخصت کر دیا۔ کیسی عورت ہو تم، اور میں یہ غلطی معاف کبھی نہ کروں گا۔ ہاں تو کیا کرتی؟ کیا ساری زندگی ان کو بٹھا کر بوڑھا کرتی؟ اور مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارا غصہ چند دن کا ہے، یا ہمیشہ کے لیے تم نے اپنے بیوی بیٹیوں سے جان چھڑا لی اور اب کبھی مڑ کر خبر نہیں لوگے۔ میں نے تو یہی سوچا بھائیوں کے در پر بچیوں کو بٹھائے رکھنے سے بہتر ہے کہ جلد سے جلد ان کے ہاتھ پیلے کر دوں، تاکہ یہ تو اپنے گھروں کو سکون سے رہیں۔ میرا کیا ہے، زندگی کے آخری دن ہیں، کہیں بھی گزار لوں گی، مگر اپنی بچیوں کو تو نہیں رول سکتی میں۔ مولوی صاحب بے بسی سے اپنی بیوی کو دیکھتے رہ گئے اور پھر بولے، میں یہ نکاح نہیں مانتا، میں ابھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ خدا کا واسطہ ہے مولوی صاحب، اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت مالدار امیر کبیر لوگ ہیں، ان کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہماری بیٹی وہاں بہت خوش رہ رہی ہوگی۔ اب تم جا کر کوئی نیا فسانہ مت کھڑا کر دینا اور اپنی بیٹی کا گھر نہ اجاڑ دینا، مشکل سے تو ایک بیٹی کا گھر بسا ہے، اور تم وہ بھی برباد کرنے پر تلے ہو۔ کیوں تم اپنی بچیوں کے دشمن بن گئے ہو؟ نکاح ہی تو کیا ہے، کون سا جرم کر لیا جو تم اتنا بھڑک رہے ہو؟ اب بس اپنی بڑی بیٹی کی فکر کرو، اگر اتنا ہی پیار کرنے والے باپ ہو
تو اس کے گھر جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا دل و دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جاہل عورت، وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو اس طرح سے لاوارث نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر شادی کر بھی دی ہے تو باپ سے ملنے میں کون سا حرج ہوگا؟ میں بھی تو اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی وہ خوش بھی ہے یا نہیں۔ اسے دیکھ کر ہی فیصلہ کروں گا کہ یہ نکاح کا معاملہ صحیح ہے یا نہیں۔ بھلا ایسا کب ہوتا ہے کہ شادیوں کے بعد بیٹیوں کو ان کے والدین سے نہ ملنا دیا جائے؟ میں کسی صورت اپنی بچی سے غافل نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکشے میں بٹھائے چودھری صاحب کی حویلی روانہ ہو گئے۔ انہوں نے جاتے ہوئے ایک بار بھی اپنی بیوی کو ساتھ چلنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ ان کا دل بہت برا ہوا تھا۔ سارے اختلافات، لڑائی جھگڑے ایک طرف، مگر اس کی بیوی نے تو حد پار کر دی۔ بڑی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کرتے کرتے ایک دم سے دوسری کو رخصت کر دیا، جو ابھی تھی بھی صرف اور صرف 16 برس کی، اور پتہ نہیں وہ معصوم اس نکاح کے لیے تیار بھی تھی یا اس عورت نے زبردستی رخصت کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں گھبرائے ہوئے اپنی بیٹی کی خیر کی دعائیں مانگتے حویلی جا پہنچے، مگر ان دروازے پر ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حویلی کے لوگوں نے اسے بیٹی سے ملنے سے منع کر ڈالا۔ اس وقت مولوی صاحب کوئی شور شرابہ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے ساتھ 2 جوان بچیاں موجود تھیں۔ وہ دکھی دل لیے اپنے گھر واپس آ گئے، مگر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگ گئی۔ آخر ایسی بھی کیا بات کہ چودھری کے گھر والے اسے اس کی بیٹی سے ملنے نہیں دے رہے تھے؟ کوئی تو گڑبڑ ضرور تھی۔ اس سوچ کی وجہ سے مولوی صاحب بے چین ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کئی چکر حویلی کے لگائے، مگر 1000 کوششوں کے بعد بھی وہ اندر نہیں جا پائے اور نہ ہی اپنی بیٹی کو دیکھ سکے۔ تبھی انہوں نے گاؤں کے کچھ معزز افراد کی مدد لی اور ان کو سارا قصہ کہہ سنایا تھا۔ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہو لیے، اور جب گاؤں کے معزز افراد نے مولوی صاحب اور چودھری صاحب کے گھر پہنچے تو مرتا کیا نہ کرتا، مصداق مولوی صاحب کو گھر کے اندر بیٹی سے ملوانے کے لیے لے کر جانا پڑا۔ چودھرانی بیگم بہت تل ملائی ہوئی لگ رہی تھی۔ دبے دبے الفاظ میں اس نے مولوی صاحب کو یہ باور کرانا چاہا تھا کہ تمہاری بیوی کی رضامندی سے ہی یہ ساری باتیں طے ہوئی تھیں کہ اب تم لوگ ہمارے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھو گے۔ ہم اونچے گھرانے کے لوگ ہیں، غریبوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتے۔ وہ تو بس مجھے تمہاری بیٹی پسند آ گئی تو میں نے لے لی۔ اس طرح بار بار یہاں آنے کا کوئی بھی تک نہیں بنتا ہے۔ مگر مولوی صاحب نے ان کی بات سنی انسنی کر دی تھی۔ ان کو تو بس ہر حال میں اپنی بیٹی سے ملنا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو پکارا تو وہ اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی چلی باہر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر مولوی صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ شادی کو چند روز ہوئے اور ان چند دنوں میں اس کی بیٹی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، بے اختیار اپنے باپ سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی تھی۔ اپنا پول کھل جانے پر چودھرانی بھی گڑبڑا سی گئی اور پھر جان چھڑانے کی غرض سے اپنے لہجے میں روب و دبدبا ڈالتے ہوئے کہنے لگی، اگر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تم باپ بیٹی کو تو چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں اس کی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، کہہ دینا اپنی بیوی سے کہ میں ایک پھوڑی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ ارے مجھے تو ایسے آنکھیں دکھا رہے ہو جیسے میں نے کوئی ظلم کر دیا ہوں، جبکہ تمہاری بیوی، اپنی بیوی نے پیسے کی لالچ میں بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ مولوی صاحب یہ باتیں سن کر دکھ میں گھر گئے تھے۔ تب ان کی بیٹی نے روتے ہوئے بتایا، ابا، ماموں کے گھر جانے کے کچھ دن کے بعد ہی اماں نے میری بات چودھری کے بیٹے سے طے کر دی۔
اور کہنے لگی وہ بہت امیر کبیر ہیں اور تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ اپنی پڑھائی کا بھی شوق پورا کرنا، بدلے میں وہ ہمیں اتنا روپیہ پیسہ دیں گے کہ تمہاری بہن کا گھر بس جائے گا۔ میں بھی اماں کی باتوں میں آ گئی، مگر نکاح کے بعد مجھے پتہ چلا کہ چودھری صاحب کا بیٹا دماغی مریض ہے، اور چودرانی چاہتی تھی کہ میں اس دماغی مریض کے ساتھ رہ کر اس کا دل بہلاؤں۔ مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ابا جان، وہ مجھے مارتا پیٹتا بھی ہے۔ بیٹی کی باتیں سن کر مولوی صاحب کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ وہ بیٹی کو گھر لے آئے اور گاؤں کے انہی معزز افراد کی مدد سے اپنی بیٹی کو طلاق دلوا دی۔ یہ خبر کسی طرح مولوی صاحب کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ تب اسے احساس ہوا تھا کہ پیسے کی لالچ میں اندھی ہو کر اس نے اپنی معصوم بیٹی کی زندگی اجاڑ ڈالی ہے، تو خود ہی روتی دھوتی گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کے پیر پکڑ کر معافیا مانگنے لگی، مگر مولوی صاحب نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور سوچ لیا تھا کہ اب اپنی بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے خود ہی کوئی ہاتھ پیر مارے گا اور اس عورت کو دوبارہ اپنی بیٹیوں کی زندگی سے نہیں کھیلنے دے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔